دنیا میں دریاؤں کا پانی کس اصول کے تحت تقسیم ہوتا ہے؟ پاکستان میں دریا اور کینالوں پر پہلا حق کس صوبے کا ہے؟ کس صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ زبردست کالم۔ سینئر صحافی و کالم نگار جی این مغل نے اپنے تازہ کالم میں دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے موجودہ منصوبے پر تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ کالم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ میرا گزشتہ کالم اس بات پر ختم ہوا تھا کہ لاہور میں پریس کانفرنس کے بعد چائے کے وقت میرے ایک سوال کے جواب میں وابڈا کے اس وقت کے سیکرٹری نے کہا کہ گریٹر تھل کینال کی اسکیم وفاقی حکومت نے نہیں پنجاب حکومت نے بنائی ہے اور یہ اسکیم ابھی تک پنجاب حکومت کے پاس ہے، وفاقی حکومت کو نہیں بھیجی گئی ہے۔ سینئر صحافی کے بقول ان کی یہ خبر شائع ہونے کے بعد سندھ کے محکمہ آبپاشی کے اس وقت کے سیکرٹری نے اس ایشو پر ایک خط قانون اور انصاف کی وفاقی وزارت کو ارسال کیا، جس میں گریٹر تھل کینال کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کو بھی بھیجا گیا اور سندھ حکومت کو بھی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک نہ وفاقی حکومت نے نوٹس لیا اور نہ سندھ حکومت نے یہ ایشو وفاقی حکومت کے سامنے اٹھایا۔ اطلاعات کے مطابق اس اسکیم پر کام ہو رہا ہے۔ جی این مغل آگے لکھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ کینالوں اور دریا پر پہلا حق کس صوبے کا ہے۔ یہاں میں اس بات کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کینالوں پر پہلا حق کس کا ہوتا ہے۔ مجھے کچھ علماء نے بتایا کہ ایک روایت کے مطابق مدینہ پاک کے نزدیک ایک نہر بہتی تھی۔ ایک بار اس نہر کے پانی پر ایک یہودی آبادکار اور ایک مسلمان آبادکار کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ یہودی آبادکار نہر کے اوپر والے حصے سے پانی لیتا تھا، جبکہ مسلمان آبادکار نہر کے آخری کونے سے پانی حاصل کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ دونوں مدینہ پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ یہ کیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ یہودی آبادکار کا کہنا تھا کہ مسلمان آبادکار اسے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل نہیں کرنے دیتا، جبکہ مسلمان آبادکار کا موقف تھا کہ وہ نہر کے نچلے حصے سے پانی حاصل کرتا ہے، جبکہ یہودی آبادکار اپنی مرضی سے اتنی وافر مقدار میں پانی نکالتا ہے کہ اس کے حصے میں بہت کم پانی آتا ہے، جس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے دونوں علاقوں کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ لہٰذا دونوں آبادکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں علاقوں کا معائنہ کرنے کے بعد واپس آ کر اپنا فیصلہ سنایا کہ نہر یا دریا کے پانی پر پہلا حق آخری حصے والے کا ہے۔ کالم نگار نے قصہ سناتے ہوئے آگے لکھا کہ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو ایک دن یہ یہودی آبادکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور فریاد کی کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ نہر کا سارا پانی مسلمان آبادکار لے جا رہا ہے اور اس کے پاس اتنا پانی نہیں بچتا کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ یہ یہودی آبادکار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فریاد سنا رہا تھا تو نزدیک 2-3 صحابی کھڑے تھے جو یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ فریاد سن کر وہ اصحاب تیز قدم اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ایشو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا؟ جواب میں ان صحابیوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ دریا یا نہر کے پانی پر پہلا حق نچلے حصے والے کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور یہودی آبادکار کے گلے پر دے ماری اور پھر فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے۔ جی این مغل نے مذکورہ واقعہ سنانے کے بعد لکھا کہ ماشاءاللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو کیا ایسے ملک میں ایک صوبہ اگر بڑا اور ہر لحاظ سے دوسرے صوبوں پر غالب ہے تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانے گا؟ میں اس مرحلے پر اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اکثر ملکوں میں دریاؤں اور نہروں کے پانی کی تقسیم اسی اصول کے تحت کی جا رہی ہے، تو پھر سندھ کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سینئر صحافی نے کالم کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ دریائے سندھ کی صوبہ سندھ کے لیے اہمیت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ سندھ کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر دریائے سندھ پر ہے اور ٹیل پر ہونے کی وجہ سے سندھ کا یہ حق بھی کہ اس کو اس کے حصے کا پانی ملے۔ لازم ہے کہ وفاق فوری طور پر اس معاملے کو دیکھے اور اسے منصفانہ طریقے سے حل کرے تاکہ نہ کسی کی حق تلفی ہو اور نہ ہی آپس میں کدورتیں پیدا ہونے پائیں۔ اس معاملے کو سلجھانے میں دیر نہ کی جائے۔